بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ آپ آخرت کے لیے اچھی تیاری کر رہے ہوں گے۔ چاند جلد ہی زمین کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک بار چیزیں کتنی خراب ہو جائے گی اور چاند کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، کیا یہ ایک نشانی ہے؟ ہم ان واقعات کی دل آویز تفصیلات میں جائیں گے۔ اس سے پہلے آئے اس سے چیک کریں۔ اگر آپ عمل کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جب آپ کا دل آپ کو اندر سے مسلسل دھڑکا رہا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے واپسی کی کال ہے۔ ناظرین کرام، ناسا کی کچھ رپورٹس کا کہنا ہے کہ ہمارے چاند شدید تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ چاند کی سطح کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس میں ہوا نہیں ہے اور اس لیے یہ زمین سے زیادہ تیزی سے توانائی کو دیتا ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے چاند کا سائز سکڑ رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں وقفے اور آنسو بھی تیار ہوئے ہیں۔ اکثر ان ٹوٹے ہوئے میدانوں کے آس پاس زلزلے آتے ہیں۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ چاند بھی تقریباً 5.1 انچ سالانہ کی رفتار سے زمین سے دور ہو رہا ہے۔ یہ تمام واقعات زمین پر چاند کی کھینچ رہے ہیں اور یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند ایک رات کے لیے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گونگے کیڑے مکوڑے اور کیڑے جو اندر رہتے ہیں، سمندری زون چند گھنٹوں میں مر جائے گا۔ بہت بڑے جانور جو بقا کے لیے ان چھوٹے جانوروں پر انحصار کرتے ہیں، ان کو بھی زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ سورج اور چاند کی کشش ثقل دو بڑی قوتیں ہیں جو زمین کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے زمینی لہروں اور سمندری لہروں کے بارے میں سنا ہے؟ یہ لہریں ہر روز سمندروں اور سمندروں میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ چاند زمین سے قریب یا دور آتا ہے، لیکن اب کچھ بڑی تبدیلیوں کے ساتھ چاند پر ہونے والی چیزیں بدل جائے گی۔ سمندر میں سرد اور گرم پانی آپس میں نہیں ملیں گے اور آہستہ آہستہ زمین کے سرد ترین علاقے اور بھی سرد ہوتے جائیں گے اور گرم پانی اور زیادہ گرم ہوتے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسم کی دو انتہائی ہوگی جو زندگی کو شدید خطرے میں ڈال دے گی۔ ہوائیں بے قابو ہو جائے گی۔ ایک بار جب پانی اپنی حد کھو دے گا تو ہوائیں بھی تیز رفتاری سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ اس رفتار سے کچھ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا۔ درخت، گھر، اشیاء، حتیٰ کہ حقیقی لوگ بھی ہواؤں کے ساتھ اڑتے اور گر رہے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ایک بار جب چاند زمین سے دور چلا جائے گا تو زمین کے اپنے محور کے گرد گردش کی رفتار بھی بڑھ جائے گی اور کچھ بھی زمین کی رفتار سے ہم آہنگ نہیں ہوگا۔ ایک موٹے اندازے کے مطابق چیزیں اتنی بے قابو ہو جائے گی کہ وہ زمین کی حرکت سمیت اڑنے لگیں گی۔ پہاڑ اپنی گرفت کھو دے گی اور وہ روئی کی طرح اڑنے لگے گے۔ زمین کی سطح پر آگ اور لاوا ابلنا شروع کر دیں گے اور باہر نکلیں گے۔ زمین ہر موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیاں پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، اس حد تک کہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دن چھوٹے ہوتے جائیں گے اور سال میں 365 دن کے بجائے ہم ان میں سے ہزاروں ہوں گے، کیونکہ چاند کی غیر موجودگی میں زمین تیزی سے گھومے گی۔ یہ ہم صرف اس صورت میں گواہی دیں گے جب ہم زندہ رہیں گے، کیونکہ ان تمام واقعات کے بعد زندگی زمین پر صرف چند خوش نصیب علاقوں میں رہ جائے گی اور وہ بھی جلد ہی تباہ ہو جائیں گے۔ جب چاند آخر کار زمین سے ٹکرائے گا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تبدیلیاں غیر جانبدار ہے اور وہ ہونے والی تھی۔ یہ ہمیں صرف ایک خیال لاتا ہے کہ اتنا بڑا خالق ہے جس نے ہمارے چھوٹے انسانوں کے لیے اس وسیع و عریض کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلاؤ میں اس کی مضبوط نشانیاں دی ہیں۔ وہ لوگ جو ذہانت رکھتے ہیں، رات اور دن خدا کی نشانیوں یا ثبوتوں میں سے ہے۔ چاند میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتائج یقیناً ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں اور وہ آخری دن کے واقعات کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان
اس بات سے قطع نظر کہ ہم آخری وقت کے کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے عمل کو دنیا میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے کل ہو یا پرسوں آخری گھڑی آنی ہے۔ تو ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو کوئی اپڈیٹ یاد نہ آئے اگلی بار۔ اللہ حافظ۔